نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی میں خیر اور شر دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں، اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ انسان پر کوئی تکلیف یا مشکل آتی ہے تو اس کا خالق اللہ ہوتا ہے، کوئی راحت یا نعمت انسان کو ملتی ہے تو اس کا خالق اللہ ہوتا ہے۔ ذہن میں کبھی کبھی قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک آیت پر پہنچ کر بندہ الجھتا ہے کہ اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، کہ یہ بحر و بر میں جو فساد آیا ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ بہت سے لوگ یہ جملہ بھی بولتے ہیں جب حالات مشکل ہوتے ہیں، پریشانیاں گھر میں آتی ہیں، کاروبار میں پریشانیاں آتی ہیں، ماحول میں پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ سب انسانوں کے اعمال کا کیا دھرا ہے، ان سب باتوں کا انسان ذمہ دار ہے۔ تو اب پہلی بات میں اور اس بات میں عام طور پر ذہنوں میں تعلق محسوس نہیں ہوتا۔ کیا مشکلات کا پیداوار اور مشکلات کو، گھروں میں مشکلات آ گئی، کاروبار میں مشکلات آ گئی، تو کیا یہ انسان کی وجہ سے ہے؟ یہ انسان کرتا ہے، یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہے؟ یہ انسان کبھی کبھی کہتا ہے کہ میں تو، ہمارے گھر میں سب 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں اور سب اللہ کا شکر ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور مرد بھی گھر میں یہ کہتے ہیں کہ حرام مال ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھتا، گناہ ہر حد تک کوشش ہوتی ہے ہمارے گھروں میں نہ ہو، پھر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ انسان الجھتا ہے۔ اس کے لیے پھر دوبارہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ خالق شر کا بھی اور خیر کا بھی خالق اللہ ہے، بات پھر وہی ہے۔ اس انسان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو شر اس کے اوپر آیا، یہ جو تکلیف آئی، یہ جو مصیبتیں آئیں، یہ جو آزمائش آئی، کیا یہ گناہ گار ہے یا نہیں؟ اگر یہ گناہ گار نہیں ہے، اس کے اپنے اعمال غلط نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہی آزمائشیں اس کے درجات کا سبب بنے گی، یہی آزمائشیں اس کے درجات، یہی بیماریاں اس کے درجات کا سبب بنے گی۔ اور اگر انسان پر وہ تکالیف، وہ پریشانیاں خود اس کے اپنے ہاتھ کی پیداوار ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر یہ پکڑ ہے، اس کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ کیونکہ آج انسان ایک دعا مانگتا ہے، اور بہت سے انسان دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ان پریشانیوں میں، ان دکھوں میں، ان بیماریوں میں، ان حالات میں انسان یہ مانگتا ہے کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ یہ اللہ انسان پر کب رحم فرماتا ہے اور کیسے رحم فرماتا ہے؟
آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہمیں خود اپنے ذہنوں کو واضح کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی نوجوان نسل کے بھی ذہن کو واضح کرنا چاہیے۔ بچوں کی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ بعد میں بھی ان کا ذہن نہیں بنا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو الزام دیتا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے حالات ہوئے۔ بیوی شوہر کو کہتی ہے، یہ سارے تمہاری وجہ سے ہوئے۔ ماں باپ اولاد کو کہتے ہیں، یہ سارے گھر کے حالات تمہاری وجہ سے ہوئے۔ دوست کو کہتا ہے، یہ سارے تمہاری وجہ سے ہوئے۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم پر اللہ کیسے رحم فرمائے ان حالات میں۔ ایک دوسرے کو الزام دینا، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے، یہ مسائل کا حل نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ یہ ایک اور پریشانی ہے آج معاشرے کی، ایک دوسرے کو الزام دینا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا، حالات کے بدلنے کا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے انسان کو اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے یہ بنیادی اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر انسان کے اپنے اعمال درست ہیں تو ایسی صورت میں ایمان رکھے اور یقین رکھے کہ یہ جو آزمائشیں آئی ہیں یہ اللہ اس پر مجھے صبر کرنے پر اجر عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کرے گا۔ اور اگر انسان کے اعمال درست نہ ہوں، اس کی زندگی میں گناہ ہو، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، سب سے بڑی نافرمانی کہ وہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو اس کے ذمہ فرض ہے۔ سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہا۔ بنیادی طور پر یہ چند باتیں آ جاتی ہیں جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے، دیکھو یہ کام نہ کرو۔ بس انسان ان پر نظر رکھے، ان سے توبہ اور استغفار کرتا رہے، اس لیے کہ گناہوں ہو جاتے ہیں انسان سے، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات سے۔ 2 سوچوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ سوچ کہ اگر ہم نیک ہو جائیں، اگر ہم نیک اعمال کریں، گناہ بالکل نہ کریں، تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی دنیا کے اندر۔ یہ گارنٹی اللہ نے نہ قرآن میں دی ہے کسی آیت میں، اور نہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ میں پھر الفاظ کو دہراؤں گا، بہت محتاط الفاظ یہ سمجھنے ہوں گے۔ اگر انسان مکمل طور پر 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اور یہ سمجھے کہ میری اپنی زندگی، میرے بیوی بچوں کی زندگی بالکل درست ہے 100%، لیکن اس کے پھر باوجود آزمائشیں میرے اوپر نہیں آنی چاہیے، تو اس کا جواب عرض کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گارنٹی نہیں دی کہ اگر تم نیک بن جاؤ گے تو دنیا میں کوئی تمہیں تکلیف نہیں آئے گی۔ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ ایک بات تو یہ کہ اگر یہ کوئی گارنٹی ہوتی کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نافرمانی نہ کر رہا ہوتا، اور اس پر گارنٹی ہوتی کہ اس پر مصیبت کبھی نہیں آئے گی، تو پھر ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ان کی گود میں نہ ہوتا، ان کی موجودگی میں ان کی عزیز ترین بیوی کا انتقال نہ ہوتا، ان کے دادا کا انتقال نہ ہوتا بچپن میں، ان کے چچا کا انتقال نہ ہوتا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی لوگ کانٹے نہ بچھاتے، کبھی بھی گڑھا کھود کر اس میں گرنے کے لیے سامان فراہم نہ کرتے، کبھی بھی بیت اللہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی بوجھڑی ڈال کر ان پر ان کو تکلیفیں نہ پہنچائی جاتی، کبھی غزوات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک شہید نہ ہوتے، کبھی طائف کے میدان میں لوگ پتھر نہ مارتے،
کبھی ان کے جوتے خون لہو لہان نہ ہوتے. میں نے بھی بہت مختصر سی سیرت کے وہ حالات اشارتاً ذکر کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے باوجود اس کے کہ گناہوں سے معصوم، اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب، کوئی کوتاہی نہیں پوری زندگی کے اندر، لوگ تلاش بھی نہیں کر سکے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف آئیں یہ سمجھانے کے لیے امتی کو کہ اے امتی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگر تم نیک ہو جاؤ تو ایسی صورت میں دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی. ہاں، اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر تم نیک ہو جاؤ تو آخرت میں کوئی مصیبت نہیں ہوگی. اس بات کی گارنٹی تو پورے قرآن میں بھری ہوئی ہے، بار بار بھری ہوئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مغفرت اور رحمت کے درجات بلند ہونے کی خوشخبریاں دی ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث کہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں. اگر اس انسان کو بخار بھی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں. یہ انسان کی بیماریوں کا فلسفہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کے اندر جو مشکلات آئیں اس پر اللہ تعالیٰ تب اس پر رحم فرماتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ایک آیت کے اندر خطاب کر کے ایمان والوں کو فرمایا. اس سوال کا جواب بڑی توجہ سے سننے والا ہے کہ اللہ ہم پر کیسے رحمت فرمائے ان حالات میں جب انسان بہت پریشان ہو. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. یہ بھی نہیں کہا ہم آزمائیں گے، تاکید کے ساتھ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ، کسی چیز کا خوف، بیماری کا خوف، کاروبار میں نقصان کا خوف، رشتے کرتے وقت بچے اور بچیوں کے بارے میں خوف، کوئی ایک خوف معاشرے کے اندر. لیکن اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ. وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں جانی نقصان پہنچا کر آزمائیں گے اور مالی نقصان دے کر آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں نقصان دے کر. یہاں مفسرین نے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کی تشریح میں لکھا کہ ثمرات سے مراد انسان جو محنت کرتا ہے اس کا پھل. کتنے ہمارے میٹرک کے اور ایف ایس سی کے بچے اور بچیاں ہیں، نمبر تھوڑے سے کم آ جاتے ہیں اور حالات کہاں تک پہنچ جاتے ہیں گھروں کے. آج یہ بڑی مشکل ہے گھروں کی، یہ خاندانوں کی. ماں باپ سے پوچھئے جن کے ہاں یہ حالات ہو جاتے ہیں. بچہ محنت کرتا ہے، نوجوان محنت کرتا ہے، اس کو نہیں ملتا وہ مقصد، وہ منزل نہیں ملتی، وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں نہیں جا پاتا. کیا مشکلات ہیں یہ صرف ماں باپ جانتے ہیں اس دور میں. اللہ نے کیا کہا وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری محنتوں کے پھل میں بھی نقصان دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے. تمہیں چیز چاہتے ہوگے نہیں ملے گی، اللہ آزما رہا ہے. سوال یہ ہے اللہ آزما رہا، اللہ کہہ رہا ہے ہم ضرور آزمائیں گے. تو جب اللہ آزمائے تو ہم کیا کریں؟ سوال یہ. اب یہ اللہ نے اس کا جواب دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. اور صبر کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ نے آج ان کی بھی وضاحت کر دی.
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی نے کیا ہے، ہمارے اعمال ہم نے غور کر لیا، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں عطا فرما دے گا۔ یہ اس کی سوچ، یہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کسی کے وفات پر کہا جاتا ہے، کوئی بندہ مر جائے تو پھر بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اگر کسی بندے کے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوٹی چھوٹی تکلیف زبان سے ادا کرے، ترجمے کو بھی سمجھے کہ کیا کہا ہے اس نے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ جب وہ ترجمہ نہ آتا ہو تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم نے منہ سے کیا نکالا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوٹی چھوٹی تکلیف پر، چھوٹی چھوٹی مصیبت پر بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب سوال کا جواب آ رہا ہے کہ ہم پر اللہ کی رحمت کیسے ہو؟ مشکل ترین حالات میں مسائل کے ہوتے ہوئے، دکھوں کے ہوتے ہوئے انسان پر اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے؟ اسی آیت کے اب آگے پڑھنے لگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آگے غور سے سنیے گا۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت کاملہ نازل ہوتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ انسان جب انسان اپنے مصیبت اور مشکل اور دکھوں کے حالات میں اللہ کی طرف سے رخ پھیر کر اور اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت اس انسان پر نہیں آتی۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا، اور اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ بہت اچھی طرح اپنے خاص طور پر نوجوان نسل کو اور اپنے گھروں میں یہ ماحول بنانے کی کوشش کیجیے کہ جب کبھی مشکل ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی دکھ کی بات ہو، ایک بات سوچنی ہے بس، اب ان حالات میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ بہت آسان ہے، مشکل لیکن جو بات کا جملہ ہے وہ بہت آسان ہے کہ ان مشکل حالات میں، مصیبتوں کے حالات میں، تکالیف کے حالات میں بندے نے یہ سوچنا ہے اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے۔ ہم سے غلطی اس معاشرے میں یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ اس وقت ہم اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہے، دکھ میں مبتلا ہے، جو کرنا نہیں، پھر اس وقت سوچنا ہے اب اللہ کا کیا حکم ہے، اب اس میں میرے عمل سے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچائے، اب اس دکھ کے وقت میں، اس مصیبت میں کسی انسان کا میں حق نہ مار لو، کسی انسان کی حق تلفی نہ ہو جائے، میرے منہ سے کوئی بدزبانی کے کلمات نہ نکل جائے، میری زبان سے کوئی کسی کی تحقیر اور تذلیل نہ ہو جائے۔ اس وقت انسان کنٹرول کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے اور سوچے کہ اس وقت میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ شروع میں ایک سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیسے رحم کرتا ہے لوگوں پر؟ ایک تو یہ کام، اور دوسرا کام جو شروع میں ایک آیت پڑھی کہ کن کاموں کی وجہ سے اللہ کی رحمت انسان پر متوجہ ہوتی ہے، وہ کام انسان کم از کم نہ چھوڑے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم فرما دے گا۔ کیا کام کرنے ہیں؟ المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، نہ پالیں دشمنیاں، نہ پالیں مقدمے بازیاں، اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی، اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی۔ نہ پالیں نفرتیں، نہ پالیں بغض اور کینہ، اللہ کی رحمت نہیں رہے گی، نہ پالیں۔
کچھ نہیں ملے گا. پہلا مرحلہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرماتا ہے. اس کی پہلی شرط المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایمان والے مرد ایمان والے عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے دوست ہوتے، دشمنیاں رکھ کر رحمت نہیں آتی. لڑائی کی وجہ سے رحمتیں اٹھ جاتی، آپس میں لڑائی کے لڑنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی. ایک دوسرے اس نے میرے اوپر زیادتی کی، وہ اتنا بول رہا ہے، وہ اتنا کچھ کہہ رہا ہے، مولانا میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ذہن میں رکھ لیں. لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اگلا زیادتی کر رہا ہے، ہم زبان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود پاس. ایک یہودی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. وہ یہودی برا بھلا کہہ رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے سن رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. اتنے میں تھوڑی دیر تو حضرت ابو بکر برداشت کرتے رہے. آخر کار وہاں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس یہودی کے وہی جملے اس یہودی پر لوٹا دیے. کوئی زائد بات نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا. اسی یہودی کے وہی جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے وہ لوٹا دی. بس لوٹانے کی دیر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل دی. اب حضرت ابوبکر کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہو گیا. فوراً پیچھے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ یہودی مجھے برا والا کہتا رہا اور آپ پاس بیٹھے مسکراتے ہیں، اور جب میں نے اسی کی باتوں کو دہرانا شروع کر دیا، جواب دینا شروع کر دیا، تو آپ اٹھ کر واپس آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اب وہ جواب سننے والا ہے، کاش اس جواب پر ہمارا ایمان ہو جائے، معاشرے میں ایمان آ جائے ہمیں اس معاشرے کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تک وہ یہودی تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم چپ کر سن رہے تھے، تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو یہودی کی اسی باتوں کو اس پر لوٹا رہا تھا. اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو درمیان میں سے فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. اب شیطان مسکرانے لگا. دو لڑ پڑے نا، یہ دو لڑ پڑے، شیطان مسکرانے لگ گیا. تو میرا کیا کام ہے، اٹھ کر آ گیا. کاش ہمارا ایمان ہو اس بات پر کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ فرشتے مقرر کر دیتا اس کا حساب کتاب برابر کرنے کے لیے. کاش ایمان ہو اس بندے کا. آج بڑی بڑی مصیبتیں انسان نے پالی ہوئی ہیں صرف زبان سے جواب دینے کی وجہ سے. اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر اگلا زیادتی کر رہا تو جہاں زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، تو اس کا جواب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ذہن میں رکھنا ہوگا. تو ایک خوبی آپس میں دشمنیاں نہ پائے، دوستی رکھ لیں جتنا ہو سکے، اگلے کو معاف کر دیں اس کی زیادتی کو، اللہ رحمت کرے گا. نمبر 2، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ لوگ جن پر اللہ رحم کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو معاشرے کے اندر نیکی کا حکم دیتے دیتے برائی سے روکتے رہتے. اللہ ان پر رحم کرتا ہے. اور جب انسان یہ کام چھوڑ دیتا ہے اللہ رحم بھی نہیں کرتا اس معاشرے پر. اللہ پھر اس معاشرے کو معاشرے کے حوالے کر دیتا، اس بندے کو بھی معاشرے کے حوالے کر دیتا. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے تلقین کرتے رہے. اس مشن پر چلتا رہے بندہ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایک اور شرط اس آیت میں کہ اللہ کس پر رحم فرماتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے اللہ ان پر رحم فرماتا ہے. بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان گھرانہ ہوتا ہے، سب مشکلات سب کچھ آ رہے ہیں، لیکن نماز کی طرف پھر بھی نہیں آتا. اگر یہ گھر میں ماحول نماز کا بنا لے اللہ کی رحمتیں اس پر متوجہ ہوں گی. پھر جملہ عرض کر دوں، اگر شروع کی باتیں ذہن میں ہیں
باوجود بیماریوں کے، مشکلات کے، پریشانیوں کے، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو پھر بھی اس گھر پر اللہ کی رحمت ہو، پھر بھی اس گھر پر اللہ کی رحمت ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اگلا جملہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ، ایک اہم حدیث جس کو انسان جتنا اپنی زندگی میں لا سکتا ہو لے آئے، اللہ کیسے رحم کرتا ہے، اللہ بندوں پر کب رحم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ کر کے دیکھ، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنی بیوی پر، بیوی شوہر پر، اپنے خاندان والوں پر، زیادتی کرنے والوں پر رحم کیجیے۔ آئیے میدان میں، اللہ نے گارنٹی دی ہے، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔